يصلون على النبي الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. وچ زندگی دے ماہ رمضان آ گیا، وچ زندگی دے ماہ رمضان آ گیا، وچ زندگی دے ماہ رمضان آ گیا، لے کے بخششاں دا مومنو سامان آ گیا، لے کے بخششاں دا مومنو سامان آ گیا، لے کے بخششاں دا مومنو سامان آ گیا۔ تمام مسلمان بھائیوں، آج جمعۃ المبارک رمضان دا تیسرا جمعہ ہے، ایک جمعہ باقی ہے جڑا 27 رمضان المبارک نو آ رہا ہے۔ تو دعا کرو اللہ تعالیٰ اس رمضان دی برکت دے نال جویں اللہ نے سانو اے پاکستان نصیب کیتا سی، ادوں بھی 27 رمضان المبارک سی، تو اسی پھر یہی دعا کرنے ہاں ساڈے ملک نو اللہ اس رمضان دی برکت نال خوشحال رکھے اور اختلافات جھگڑے تو محفوظ فرمائے، اور اللہ پاک اس ملک دے اندر دینی قانون نافذ فرمائے اور مسلمانہ دا حال ٹھیک فرمائے، تے ساڑے مسلمانہ دی توجہ دین وال فرمائے، کیونکہ اسی دین تو دور ہوندے جا رہے ہیں تو اللہ دیاں رحمتاں تو بھی دور ہوندے جا رہے ہیں۔ تو لہٰذا رمضان المبارک رحمتاں دا، اللہ دی رحمت دا بارش دا مہینہ ہے جڑا اللہ نے سانو نصیب کیتا ہے۔ تو جڑے خوشحال لوگ نے، خوش قسمت لوگ نے، وہ ضرور رمضان دا احترام بھی کردے نے، رمضان دی عزت بھی کردے نے، اور رمضان دے فیوز و برکات بھی حاصل کردے نے۔ تو اللہ رمضان دیاں برکتاں، رحمتاں، بخششاں سانو حاصل کرن دی توفیق نصیب فرمائے۔ قرآن کریم دی ایت مبارکہ تھوڑے سامنے اس سے رکوع وچ پڑھیے جدے وچ اللہ نے فرمایا کہ میں رمضان دے روزے تھوڑے اُتے کتب علیکم الصیام، تھوڑے اُتے روزے فرض کیتے نے۔ پھر نال دوجا حکم فرمایا وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، روزے رکھو تواڈے واسطے اے دے وچ ہی نفع، اے دے وچ ہی تواڈا فائدہ، اے دے وچ ہی تواڈی اصلاح، اور اس وچ ہی تواڈی بھلائی ہے۔ اے خالق کائنات نے آکھیا ہے تواڈی بھلائی روزے رکھنے چھے۔ ہن تواڈی مرضی ہے رکھو یا نہ رکھو، جنہاں رکھے نے خوش قسمت لوگ نے، اور جنہاں نہیں رکھے وہ بد نصیب لوگ نے۔ اج دی ایت مبارکہ جڑی ہے تواڈے سامنے پڑھیے، اللہ کی فرماندا ہے یرید اللہ بکم الیسر، اے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم ارشاد فرمایا ہے میں تہاڈا بھلا سوچنا، میں تہاڈے تے آسانی کرنا۔ اے اللہ تعالیٰ دا کلام ہے، ذرا سن لیا جی توجہ نال۔ اللہ کی فرماندا ہے یرید اللہ، اللہ چاہندا ہے، تے جے اللہ چاہے تے اللہ کر بھی لیندا ہے، لیکن چاہندا اللہ ہے تے جدو اسی بھی چاہیے تے پھر کم بن جائے گا۔
تے جے اللہ چاہے تے اسی نہ چاہیے. اللہ آکھے روزے رکھو اسی آکھنا اسی کوئی نہیں رکھنے. مڑ چاہت پوری ہوندی اے گل یاد رکھے. اللہ دی چاہت دے نال اساں اپنی چاہت نو رلانا ہے پھر ساڈی کامیابی ہے. تے اللہ آکھے مسجد میں جاؤ تے اسی آنے مسجد سانو جانا وارا کھاندا. اللہ آکھے نماز پڑھو اسی آکھے نماز ساڈے کو پڑھیندی. اللہ آکھے روزے رکھو تہاڈا ایندے وچ فائدہ تے بھلائی ہے اسی آکھے ساڈے کولوں نہیں رکھیندے. او دا نتیجہ اللہ نے کی دسیا ہے کہ میں تہاڈے واسطے آسانی چاہنا. اللہ کی فرماندا ہے یرید اللہ بکم الیسرا. اللہ فرماندا ہے میں اللہ تہاڈے واسطے آسانی چاہنا. اگلے لفظ کی نے ولا یرید بکم الاسرا. میں تہاڈے واسطے تنگی نہیں چاہتا. ثابت ہویا روزے وچ تنگی نہیں ہوندی. روزے وچ اللہ تعالیٰ دی رضا ہوندی. جے اللہ تعالیٰ دی رضا ملے تے اے دے وچ ہی کامیابی ہے. تو اس واسطے فرمایا والے تکمل العدتا. اس گنتی نو پورا کرو یعنی رمضان دے روزے پورے کرو. اے تہاڈا کام ہے رمضان دے روزے پورے کرنے رمضان دے روزے رکھنے. اس گنتی نو پورا کرنا رمضان دے روزے پورے کرنے. اللہ علی ما ہداکم. اللہ فرماندا ہے جیڑی میں تھانو ہدایت دیتی ہے میری بڑائی بیان کرو یعنی کہ میرا شکر ادا کرو. میں تھانو راہ راستے لایا ہے تھانو دین دیتا ہے تھانو ہدایت دیتی ہے. دین ہدایت تھانو عطا فرمائی ہے. تو لے کر تسی اپنی بھلائی چاہتے ہو تو میرا شکر ادا کرو کہ میں تانوں ہدایت دیتی لعلکم تشکرون تاکہ تسی میرا شکر ادا کرو. اللہ دی بڑائی بھی بیان کرو تے اللہ دا شکر بھی ادا کرو. اے دے وچ ہی ساڈی کامیابی اور کامرانی. تو حدیث مصطفیٰ ہوں ایک سن لو چند حدیثاں میں سننی رہے کیونکہ آج دا دن رمضان المبارک ہے. آج بھائی کتنا روزہ ہے 20واں روزہ. کل کنا ہوئے گا 21واں روزہ یعنی کہ کل 21 روزے حضرت علی کرم اللہ وجہ شیر خدا دنیا دے اتو انتقال فرمایا شہید ہوئے. کل دا دن 21 رمضان المبارک یعنی آج رات 21 دی آ رہی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جدو رمضان دا تیسرا عشرہ شروع ہو جائے تو اللہ پاک رمضان دی برکت دے نال انہاں راتاں دیاں برکتاں دے نال لوگاں دی بخشش دوزخ تو نجات دینی شروع کر دیندا ہے. یعنی پہلا عشرہ اللہ دی رحمتاں وسدیاں نہیں. دوسری بخشش ہوندی ہے دوسرے عشرے دے اندر. تیسرے دے اندر اللہ تعالیٰ دوزخ تو نجات دے کے جنت وچ مومناں نو جگہ دینی شروع کر دیندا ہے. اے عشرہ تیسرا شروع ہونے والا ہے. تو فرمایا انہاں اس عشرے دے اندر 21 23 25 27 29 اے راتاں نے انہاں راتاں دے اندر اللہ نے لیلۃ القدر بھی رکھی ہے. ایک حدیث جڑی انج بھی ہے کہ اللہ نے انہاں راتاں دے اندر لیلۃ القدر رکھی ہے تے لیلۃ القدر دی شان کی ہے. اللہ نے جڑی شان قرآن وچ دسی ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. اس لیلۃ القدر دے اندر اساں اللہ نے قرآن نازل کیتا. تو قرآن نازل کتھے ہویا جیڑی رات دے اندر قرآن نازل ہویا
وہ لیلۃ القدر دی رات ہے۔ تے جے لیلۃ القدر دی رات نو اللہ قرآن نازل کرے تے نازل کتھے؟ پہلے آسمان اتے۔ کتھے نازل کیتا؟ تے جدوں اے قرآن نازل ہونا ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات مبارک دے اتے، قلب محمد دے اتے، نبی پاک دے دل دے اتے، تو مسلمانوں او اللہ نے 23 سال قرآن کریم نازل فرمایا۔ کتنے سال؟ 13 سال مکے دے اندر اور 10 سال مدینہ منورہ دے اندر، 23 سال قرآن کریم نازل ہوندا رہا ہے نبی پاک دی ذات دے اتے۔ تو رب کائنات نے اس واسطے اس لیلۃ القدر دی بھی شان بڑی بنائی ہے، تو کملی والے محمد مصطفیٰ دی بھی بڑی شان بڑھائی ہے۔ کیوں؟ شان کیویں معلوم ہوندی ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نو جدوں لوڑ پیندی سی کہ اللہ دا قرآن آیت نازل ہوندی سی، اللہ دی کتاب تورات نازل ہوندی سی، تو موسیٰ علیہ السلام کتھے جاندے سن؟ کوتور پہاڑ تے۔ لبی سارے دسو کتھے جاندے سن؟ کوتور پہاڑ تے۔ کس واسطے؟ اللہ دا کلام اوتھے نازل ہوندا سی۔ لیکن نبی پاک دی کی شان ہے؟ نبی پاک اللہ دے نبی کسے خاص جگہ تے پہنچے نہ حکم ہویا ہے کہ کملی والے تساں فلانی جگہ تے جانا ہے، تساں مسجد وچ جانا ہے، تساں جنگل وچ جانا ہے، تساں غار وچ جانا ہے، تسی میدان وچ جانا ہے، فلانی تھاں تے جانا ہے، اوتھے قرآن نازل ہوے گا، کملی والے اوتھے پہنچ جا۔ نہیں، فرمایا کملی والے جتھے بھی سن قرآن اوتھے ہی نازل ہو گئے۔ اے ہے شان مصطفیٰ، اے ہے مقام مصطفیٰ کہ کملی والے اگر مکے وچ نے قرآن مکے وچ نازل ہوندا گیا، کملی والے اگر خانے کعبے دے وچ نے قرآن خانے کعبے وچ نازل ہوندا گیا، اگر کملی والے مکے دی باہر وادیاں دے اندر موجود نے قرآن اوتھے نازل ہوندا رہا، اگر کملی والے مدینے مکے تو چل کے مکے وال جانا شروع کیتا ہے تے قرآن راہ وچ نازل ہوندا رہا، اگر کملی والے غار وچ نے تے قرآن غار وچ نازل ہوندا رہا، اگر کملی والے مدینے منورہ دے اندر نے، کملی والے غاراں دے اندر نے، کملی والے جنگاں دے اندر نے، جتھے بھی کملی والے اتھی جبریل قرآن لے کے آ جاندا سی۔ یہ ہے شان مصطفیٰ کہ مقام مصطفیٰ سونیا جتھے تو ہوے گا اوتے ساڈا کلام نازل ہوندا رہے گا۔ تو اس واسطے رب کائنات نے لیلۃ القدر دی شان بڑھائی کہ قرآن نازل ہویا سی، تے لیلۃ القدر دی جیڑی رب نے شان دسی ہے، حدیث تو وکھری رہ گئی ہے نا، تو لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ قرآن دے الفاظ نے۔ لیلۃ القدر، لیلۃ القدر دی رات خیر بہتر ہے، من الف شہر 1000 مہینے نالوں چنگی ہے، 1000 مہینے نالوں۔ ہن جڑا لفظ خیر ہونے نا، اس میں تفضیل دا لفظ ہے، اس میں تفضیل دا معنی ہے بہتر۔ 1000 مہینہ عبادت کریے تے ایک پاسے لیلۃ القدر دی رات ایک عبادت کریے تے 1000 مہینے دی عبادت نالوں وہ بہتر ہے۔ یہ ہن سانو کوئی پتہ نہیں کنی بہتر ہے، یہ خدا ہی جاندا ہے یا مصطفیٰ جان دے نے کہ بہتر کنی کوئے۔ تو اندازہ لگا لو ساڈے واسطے تے ایک رات اسی عشاء دی نماز پڑھنی پوے تے سانو مسجد وچ آن اوکھا ہو جاندا، ایک نماز پڑھنی پوے تے 1000 مہینہ 1000 مہینہ عبادت کرنی ایڈی سوکھی نہیں۔ 1000 مہینہ عبادت کریے تے ایک رات لیلۃ القدر دی عبادت کریے تو لیلۃ القدر دی رات دی عبادت 1000 مہینے نالوں ود جاندی ہے۔
یہ کیونکہ رمضان دی شان ہے، رمضان دے وچ لیلۃ القدر آؤدا پیا ہے۔ یہ عظمت فضو ماہ رمضان ہے، ماہ رمضان کا تو بڑا شان ہے، ماہ رمضان کا تو بڑا شان ہے، ماہ رمضان یہ قرآن دے وچ اتنا میں حوالہ دے کے ہوں اگے چلنا، کوئی اور حدیثاں بھی میں بیان کرنیاں نے۔ قرآن کریم دے اندر اعتکاف دا بھی ذکر آندا ہے، کیونکہ اعتکاف بھی اج ہی شام نو بہنا ہے۔ جنہ دا ارادہ، جنہ دا پروگرام اعتکاف بہن دا ہے وہ ہون ہی بنا لین کہ اج شام اج دا روزہ جڑی جگہ اعتکاف دی اون دے وچ بہ کے کھولنا ہے۔ اعتکاف دے لفظی معنی نے اپنے آپ نو اللہ دے ذکر دی خاطر، اللہ دی عبادت دی خاطر اپنے آپ نو ایک جگہ تے روک لینا، یہ اعتکاف دا معنی ہے۔ اپنے آپ نو اللہ دے ذکر دی خاطر دنیا داریاں چھڑ کے، کاروبار چھڑ کے سارے ایک پاسے کر دینے نے اور اپنے آپ نو ایک جگہ تے روک لینا ہے کہ میں صرف اللہ دی عبادت کرنی ہے، اللہ دا ذکر کرنا ہے، کلیاں بے کے یاد تنہائی دے وچ اللہ دا ذکر جتنا کوئی ہو سکیا، یعنی مسجد وچ اپنے آپ نو روک لے دا اور روک کے اللہ دی عبادت کرے گا، اے دا معنی ہے اعتکاف۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 2 ہجری نو روزے فرض ہوئے نے، تو نبی پاک اس تو بعد جننے بھی رمضان آئے نے، نبی پاک ہر مہینے دے اندر ہر رمضان دے وچ اعتکاف کملی والے بیٹھے نے، یعنی کہ آخر تک کملی والے دنیا تو جان تک جتنے بھی رمضان آئے نے ہر رمضان دے وچ اعتکاف بیٹھے نے۔ تو یہ ہے سنت، سنت مؤکدہ کفایہ، سنت کفایہ، یعنی کہ اگر ایک پنڈ وچ ایک بندہ بھی بہ جائے اعتکاف ساریاں دی طرفوں بھار لے جاندا ہے۔ اگر ایک بھی بندہ سارے پنڈ وچ نہ بوے سارا پنڈ ہی گناہگار ہے، اے یاد رکھیا جی۔ تو دعا کرو اللہ پاک ساریاں نو ہمت دے وے، جتنا کوئی ہو سکے کر سکے، تو ساریاں تو نہیں آسی آندے لیکن ایک بندہ اعتکاف ضرور بیٹھنا چاہیے پورے پنڈ دے وچ، تو ساریاں تو وہ سختی اتر جاندی ہے، ساریاں دی طرفوں ادا ہو جاندا ہے۔ تو دعا کرو اعتکاف بہن دی توفیق عط الوسع جنوں بھی طاقت ہے اللہ توفیق نصیب فرمائے۔ تو اعتکاف بہن دا فائدہ کنا ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 حج تے 2 عمریاں دا ثواب جڑا اعتکاف بوے گا انہوں ثواب ملے گا۔ ایک حدیث، دوسری حدیث دے اندر آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس نو 1000 سال عبادت دا ثواب ملے گا۔ یہ ہے اعتکاف بہن دا ثواب۔ فرمایا پھر اعتکاف بہن والا معتکف کودے کولو کچھ ایسیاں گلاں نے جڑیاں نہیں ادا ہوندیاں، یعنی وہ جنازے تے جا سکدا، بیمار نو پوچھن جا سکدا نہیں، اپنے دنیا دے کاروبار وچ جا سکدا، ضروریات دنیا وچ جا سکدا نہیں، تو لہذا جننے کام نے مثال دے طور سے اس نے جنازے میں شامل ہونا سی، کوئی جنازہ فوتگی ہو گئی ہے وہ جنازے تے نہیں گیا، انہوں اعتکاف بیٹھیا جنازے دا ثواب اللہ اوتھے ہی عطا فرما دے۔ جے کسے بیمار نو پوچھن جانا سی نہیں گیا تو اس بیمار نو پوچھن دا جڑا ثواب ہے انہوں اعتکاف بیٹھن والے نو اتھے مسجد وچ ہی مل گیا ہے۔ جے اس نے کسے تے نیکی کرنی سی لیکن وہ نیکی نہیں کر سکیا
تو اعتکاف دا ثواب اعتکاف دی حالت دے اندر انہوں نیکی دا ثواب اوتھے ہی بیٹھیاں مل گیا ہے. یعنی معتکف نو مسجد وچ بیٹھے ہی اللہ کئی ثواب عطا فرماندا ہے جڑے وہ کام کردا بھی نہیں تے انہوں مل جاندے نے. تو دعا کرو اعتکاف بین دی بھی رب توفیق نصیب فرمائے، کیونکہ ثواب بڑا ہے، درجہ بڑا ہے. تے اللہ جنوں طاقت ہے جڑا بیٹھ سکدا ہے، جس نے رمضان دے روزے رکھے نے، اللہ پاک انہوں توفیق نصیب فرمائے. اگلے یہ بھی یاد رکھو اج 20 رمضان المبارک ہے، اج دے دن فتح مکہ ہویا سی. قدرتی جمعہ بھی آ گیا ہے تو جمعے والا دن بھی، اور پھر رمضان دا مہینہ بھی سی، تے پھر 20 رمضان دی بھی سی، تے فتح مکہ بھی سی. اج او دن اللہ نے پھر لے آندا ہے. تو اے فتح مکہ کیڑا ہے؟ نبی پاک فرماندے نے ایک دن او سی کہ میں مکے وچوں نکلیا، صحابہ کرام گئے، میں بھی نکلیا، ہجرت کر کے مدینے گئے سا. ہجرت کر کے کفار دی سختی، انہاں دی شدت، انہاں دے ظلم و ستم ویکھ کے اللہ دا حکم آ گیا کہ محبوبہ مکہ چھوڑ دیو، مدینے چلے جاؤ. پھر جدوں مدینے گئے تے مکے والیاں نے بڑیاں سختیاں کیتیاں، بڑھ گئے ظلم و ستم پچھو بھی کر دے رہے. مکے والے مکیوں چل کے، مکے والے مکیوں چل کے 400 میل دا سفر کر کے مکے گئے، جا کے مدینے والے مکے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے نال مڑ بھی جنگ کیتی. جنگ بدر جڑا 17 رمضان المبارک نو مومنہ مسلمانہ نے 17 رمضان المبارک نو پہلی جنگ کفر دے نال کیتی سی، پہلی جنگ کافرہ نال کیتی سی. تو جنگ بدر دے اندر مقام بدر دے ہوتے جنگ کیتی تے اللہ نے وہ جنگ دے وچ مسلمانہ نو رمضان دے مہینے دے اندر فتح نصیب کیتی. ادوں بھی نبی پاک اور صحابہ کرام جنہ روزے رکھ کے سفر بدر دا کیتا سی اور بدر دے مقام تے جا کے لڑائی بھی کیتی سی تے روزے بھی رکھ دے سن، تے سانو ایتھے گھر بیٹھیاں روزے رکھن اوکھے ہو گئے. دعا کرو اللہ روزے رکھن دی توفیق نصیب فرمائے. ساڑیاں نیتاں ٹھیک ہون تے روزہ رکھنا کوئی مشکل نہیں. نیت وچ خرابی ہے، روزہ رکھن تاں ہی مشکل ہے. تو اللہ تعالیٰ توفیق نصیب فرمائے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصوم جنتن، الصوم جنتن، روزہ ڈھال ہے. روزہ کیے فرمایا جنگ دے اندر ایک ہاتھ وچ تلوار ہوندی ہے، ایک ہاتھ دے وچ ڈھال ہوندی ہے. ایک ہاتھ وچ تلوار بندہ ماردا ہے، دوجے دے اتے وار کردا ہے. ارشد علی توجہ ہے نا، ایک تلوار دے نال دوجے بندے تے وار کردا ہے جنگ وچ. ڈھال جڑی ہے جدو دوجا بندہ وار کردا ہے وہ ڈھال دے نال تلوار نو روکدا ہے. اوندا کی نام ہے ڈھال، اوندا نام کی ہے ڈھال. تو نبی پاک نے فرمایا میرے امتیاں واسطے رب کائنات نے روزہ ڈھال بنا دیتا ہے. میری امت واسطے اگر کوئی گناہ تو بچنا چاہتا ہے روزے رکھو. یعنی جیڑا بندہ روزے نہیں رکھدا وہ سمجھو اس نے ڈھال نو توڑ دیتا ہے، اس نے ڈھال نو تباہ کر دیتا ہے. پھر بندہ وہ گناہ تو بچ سکدا نہیں. جڑا روزہ رکھ سکدا نہیں وہ گناہ تو بچ سکدا نہیں. تو فرمایا روزہ ڈھال ہے، روزہ رکھو، روزے دی برکت نال کئی گناہ تو بچ جاؤ گے، کئی بدکاریاں بے حیائیاں دی وجہ تو بچ جاؤ گے. تو اس واسطے مومنوں تے مسلمانوں دعا کرو اور روزہ رکھ کے سانو اینو ڈھال بنان دی توفیق نصیب فرمائے. اگلی حدیث نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت دا دن ہوئے گا، رمضان
تے قرآن، رمضان بھی تے قرآن بھی دوویں ہی روزے دار واسطے شفاعت کرن گے۔ جڑا رمضان دے روزے رکھے گا، جڑا قرآن پاک دی تلاوت کرے گا۔ مومنوں تے مسلمانوں، کدی کدی ہوندا سی لوگ جنہ قرآن کریم پڑھیا ہے وہ قرآن کریم دی تلاوت کردے سن، قرآن دے نال محبت کردے سن۔ اج کل دور آ گیا ہے جنہ بچیاں قرآن ایک واری پڑھ لیا انہاں مسجد پھیرا ہی نہیں مارنا۔ وہ جی ساڑھے بچے ایک واری قرآن پڑھ لیا، ساری عمر قرآن بھول کے نہیں ویکھنا۔ تو پھر جنہوں اگے پیچھے ٹائم نہ لبے وہ قرآن دی تلاوت رمضان وچ ضرور کردا سی، کیونکہ نبی پاک نے رمضان وچ تلاوت کرنا، قرآن دی تلاوت کرنا اے مومن دی محبت دی نشانی ہے۔ کم از کم قرآن کریم رمضان وچ ایک واری ضرور پڑھنا چاہیے، لیکن اساں لوگوں نے قرآن چھوڑ دیتا، رمضان چھوڑ دیتا۔ جدو رمضان بھی چھوڑ دیواں گے، قرآن بھی چھوڑ دیواں گے، یاد رکھیا جے قرآن تھانوں بھی سانوں بھی چھوڑ دے گا۔ جے اساں قرآن نو چھڑ دیتا، قرآن سانو چھڑ دے گا، تو لہذا جے قرآن دے نال ساتھ دیو گے، قرآن دے نال مل جاؤ گے، قرآن دی تلاوت کرو گے، قرآن تہاڈے نال محبت کرے گا۔ ایک حدیث دیئے الفاظ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس طرح ایک اٹھ دی نکیل تہاڈے ہاتھ وے دے اندر ہے، جے اٹھ دی نکیل تہاڈے ہاتھ دے اندر ہوئے، اٹھ انج سمجھو تہاڈے قبضے وچ، جدوں اٹھ دی نکیل چھٹ جائے سمجھو اٹھ ہن بیگانہ ہو گیا ہے، تہاڈے ہن قابو آوندا، وہ اٹھ تہاڈے کولوں نس جائے گا۔ نبی پاک نے یہ مثال دیتی ہے، یہ اللہ تعالیٰ دے نبی نے مثال دیتی ہے، جے تسی قرآن نو چھڑ جاؤ گے قرآن تانوں بھی چھڑ جائے گا۔ اے ہی وجہ ہے جدو اسا قرآن نو چھڑ جانا ہے تو قیامت والے دن اس قرآن کدوں ساڈا ساتھ دے گا؟ تو نبی پاک نے فرمایا قیامت دے دن قرآن اللہ دی بارگاہ وچ سفارش کرے گا، رمضان اللہ دی بارگاہ وچ سفارش کرے گا، یا اللہ روزے رکھن والیاں واسطے، قرآن کہے گا تلاوت کرنے والیاں واسطے، یا اللہ تیری بارگاہ دے وچ سفارش کرنے ہاں انہاں دی بخشش فرما دے۔ یہ عظمت فضو ماہ رمضان ہے، ماہ رمضان کا تو نبی پاک نے فرمایا گناہ دے کفارے واسطے، گناہ دے کفارے واسطے اللہ نے چند چیزاں بنائیاں نے۔ ایک وہ چیز ہے جیڑی اٹھ پارے دے وچ سانو کم دیندی ہے، ایک وہ چیز ہے جیڑی 8 دناں وچ کم دیندی ہے، ایک وہ چیز ہے جیڑی مہینے وچ کم دیندی ہے، ایک وہ چیز ہے جیڑی عمر وچ سانو کم دیندی ہے۔ تو نبی پاک نے فرمایا وہ کفارے دیاں کیڑیاں چیزاں نے؟ نمبر 1 نبی پاک نے فرمایا جیڑا 5 وقت نماز پڑھے گا، ارشد علی توجہ ہے نا، تھوڑا گوڈے نہ کرنا، سیدھا ہو کے بویں تکڑا ہو کے کوئی 4 مسئلے سن لو۔ جیڑا بندہ ایک نماز زور دی پڑھے گا، نبی پاک نے فرمایا پھر دیگر پڑھے گا۔ 2 نمازاں ہو گئیاں، فرمایا جدوں زور دی پڑھنی ہے، دیگر دی پڑھنی ہے، درمیان دے وچ جڑے صغیرہ گناہ ہوئے اللہ نماز دے نال معاف فرما دے۔ فرمایا دیگر تو پھر جڑا شام وچ بندے کول غلطیاں چھوٹیاں موٹیاں ہوندیاں نے، فرمایا وہ پھر معاف ہو جان دیاں۔ عشاء دی پڑھے گا پھر درمیانے وقت وچ او گناہ معاف ہو جان گے۔ اللہ نے فرمایا کہ اے 8 پاراں دے اندر رب نے 5 نمازاں بنائیاں نے، 5 نمازاں دی برکت نال گناہ معاف ہوندے رہن گے۔ ایک گل دوجا فرمایا جمعہ المبارک بنایا، 8 دناں دے وچ نکے چھوٹے صغیرہ گناہ جڑے ہوئے بندہ ایک جمعہ پڑھے تے دوجا جمعہ پڑھے درمیان وچ گناہ معاف ہو جاندے۔ 2 چیزاں ہو گئیاں۔ تیسری چیز فرمایا مہینہ رمضان دا جڑا روزے رکھے گا، آؤندے ماہ رمضان پھر آنا ہے 11 مہینے بعد، فرمایا درمیان دے وچ جڑے صغیرہ کبیرہ گناہ ہوئے بندہ پھر روزے رکھے گا،
اور روزے رکھے گا، اتمام کرے گا، نمازاں پڑھے گا، 11 مہینیاں دے گناہ اللہ معاف فرما دے گا۔ تو فرمایا اسی طرح جڑا بندہ حج کرے گا تو ایک حج دے نال کرن دے نال دوجی حج کرے گا، ساری زندگی دے گناہ معاف ہو جان گے۔ یہ عظمت فضل ماہ رمضان ہے، ماہ رمضان کا تو بڑا شان ہے، ماہ رمضان کا تو بڑا شان ہے۔ ایک اور حدیث نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جڑا بندہ اللہ دے اتے ایمان رکھ دائے، پھر رسول اللہ دے اتے ایمان رکھ دائے، پھر 5 وقت دی نماز باقاعدہ پڑھ دائے، رمضان دے روزے بھی رکھ دائے، اے اللہ دے فرائض نو ادا کر دائے، حدیث مصطفیٰ ہے اللہ فرماندا ہے میرے اتے حق ہے کہ میں انہوں جنت وچ داخل کر دوں۔ لو جی ہوں اے اللہ تعالیٰ نے اپنی ذمہ داری لے لئیے، تے جے کر اسی نہ ادا کریے تے کمزوری ساڑی ہے، جے کر اسی پورا نہ کریے تے جے مسلمانوں نہ پورا کریے تے پھر جہنم بھی ہے، جہنم سانو چھڑے گا نہیں۔ تو اس واسطے مومنوں تے مسلمانوں اج ہی دنیا دے اندر اللہ تعالیٰ دے احکام نو پورا کرو۔ ایک حدیث دے الفاظ نے باب ریان اللہ نے بنایا ہے، باب ریان جنت دا دروازہ ہے، 8ویں دروازے دا نام ہے۔ تو قیامت دے دن وہ دروازہ کھولیا جائے گا اور حکم کیتا جائے گا جننے بھی روزے دار نے اس باب ریان دے وچ داخل ہو جاؤ، یعنی روزے داراں واسطے خصوصی دروازہ ہوئے گا کہ مومنوں۔ تو پھر اللہ تعالی فرمایا گا جنت دے اندر ایک محل ہے، ذرا توجہ ہے ساریاں دی، نندر تے نہیں آئی، ڈھوں کئی لا کے بیٹھے نے، وہ مست ہو کے بیٹھے نے، سمجھ آ گئی ہے، وہ تے سارا لئی بیٹھے نے، چلو لئی رکھو، چلو روزہ جھٹ وال لگ جائے دا۔ تو باب ریان اودے وچ داخل ہون گے، پھر جنت وچ جان گے۔ جنت وچ اللہ نے عرش معلی دے اوتے ایک محل بنایا ہے، جس محل جیڑا محل شیشے دا بنیا آیا۔ ہونی دنیا تے بھی سسٹم ہونے شروع ہوئے نے، اللہ نے محل جنت وچ بنایا ہے، تو محل ہے شیشے دا بنیا آیا، ان وچ منظر کیے، نظارہ کیے۔ فرمایا وہ شیشے دا محل کیوں بنایا گیا ہے؟ فرمایا روزے داراں واسطے بنایا گیا کہ روزے داراں نو اس محل دے اندر پہنچایا جائے گا، روزے داراں نو کہا جائے گا ایتھے جلوہ الہی آئے گا، روزے داراں تسی میرے ہلو ویکھنا ہے، میں تھوڑے ہلو ویکھنا ہے۔ یہ عظمت فضل ماہ رمضان ہے، ماہ رمضان کا تو بڑا شان ہے، ماہ رمضان کا تو بڑا شان ہے۔ ایک اور شان سن لو روزے دار دی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزے دارہ تیرا سونا بھی عبادت ہے۔ اے یاد رکھے، بڑے الفاظ کیوں کمال دینے۔ روزے دار روزہ رکھ لیندہ ہے، وہ عبادت تے چی ہوندہ ہے، تے فرمایا وہ تے عبادت وکھری ہے، جیڑا سی روزہ رکھ کے کر دے پائے وہ عبادت ہے۔ فرمایا وہ جیڑا سو جاندہ ہے اندہ سونا بھی عبادت ہے۔ روزے دار دا سونا بھی تے روزے دار جیڑا سا لیندہ ہے نا، سا لیندہ ہے۔ حدیث مصطفیٰ ہے، نبی پاک نے فرمایا اندہ سا ایک جدو سا لیندہ ہے انج سمجھو جی میں سبحان اللہ پہ پڑھ دا، انج اسی سبحان اللہ آکھیے تو پڑھن تھوڑا اوکھا ملوم ہندہ ہے، زبان ہلانی پہ ہندی ہے نا، لیکن زبان حلال ہے تو برکت بڑی ہندی، زبان جی حلال ہے تو نیکیاں اتنیاں مل دیاں نے۔ حدیث مصطفیٰ ہے آسمان اور زمین دے درمیانہ کڈا کو کھپا ہے بھائی، بڑا سارا کھپا ہے نا، کنہ کو کھپا ہے، ساری دنیا اس کھپے وچ وسدی پئی ہے، ساری دنیا پتہ نہیں کنے شہر نے کنے ملک نے اس کھپے وچ۔ تو فرمایا زمین و آسمان دے اندر جتنا یہ وقفہ بندا ہے، جتنا یہ تھاں بن دیئے، وہ نیکیاں نال اللہ بھر دیندہ ہے۔ تو جے رمضان وچ پڑھیے چاہ، رمضان وچ نام ہی پڑھیے تاں بھی سبحان اللہ دا،
تے جے منہ چا زبان چا ہلائیے تے ہور اللہ تعالیٰ شان عطا فرماندا ہے۔ فرمایا ایک حدیث دے اندر یہ بھی آندا ہے کوئی انج سمجھو جی میں لاکھ واری سبحان اللہ ہو سکے نہیں، اتنا رب راضی ہوندا ہے۔ یہ عظمت فضو ماہ رمضان ہے، ماہ رمضان کا تو بڑا شان ہے، ماہ رمضان کا تو بڑا شان۔ ٹائم ختم ہویا کھڑا، ایک دو حدیثاں میں بیان کروں۔ نبی پاک نے فرمایا اللہ آسمانہ دے اتے رمضان دیاں دناں وچ ایک منادی مقرر کردا ہے، ایک فرشتہ ندا دین والا مقرر کردا ہے۔ اللہ فرماندا فرشتے اعلان کر دے میرے بندیاں واسطے، ہر رات نو وہ 3 اعلان کردا ہے کوئی بخشش منگن والا مینوں بخشش عطا کر دے۔ ایک تے بخشش اسی منگنے ہیں نا، ساڈا منگنا کچھ ہو رہے تے رب آکھے منگو، پھر وہ مزہ ہور ہوندا ہے۔ سمجھا گئی ہے؟ اگے ہی ندا ہوئی ہوندی ہے، اگے ہی رب آکھدا پیاندا منگو منگو منگو، تو رب فرماندا جی ادو اسی منگیے تے پھر رب دیندا اے وچ دیر کردا نہیں۔ اونج دل چاہے تے سال منگدے رہیے ملے کہ نہ ملے، 2 سال منگدے رہیے ملے کہ، کیونکہ ساڈا خلوص کچھ ہور ہوندا ہے۔ اسی زبانوں کچھ ہور کڈنے ہاں، دلوں کچھ ہور ہونے ہاں۔ دل ساڈا ہوری تھاں تے ہوندا ہے، زبان ساڈی ہوری تھاں تے ہوندی ہے۔ تے رمضان دا مہینہ آ گیا، رب فرماندا منگ لو مومنو، تے ندا کرنے والا ندا کردا ہے، منادی ندا کردا ہے کوئی بخشش منگن والا، رب فرماندا میں اندو بخشش عطا کر دیاں۔ ہے کوئی توبہ کرنے والا اپنے گناہاں دی، میں اندی توبہ قبول کر لیاں۔ ہے کوئی مینوں اللہ نو قرض دین والا، میں اوندا قرض قبول کر کے انہوں چوکھا کر کے دیواں۔ قرض، حالانکہ اللہ نو قرض تے کیڑا ہوں، اسی اللہ نو قرض کی دے سکنے؟ اللہ فرماندا ہے تساں قرض مینوں دینا، سو قرض کیویں ہویا؟ فرمایا غریباں نو دیو گے قرض میرے تے بنے گا۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا، دینا تساں غریب نو ہے۔ مومنو تے مسلمانوں دے لیا کرو، طاقت پوے تے 50 روپیہ 50 دی طاقت پوے کسی غریب نو دیو، لے بھئی روزہ رکھ لیں، روزہ افطار کر لیں، کوئی گھیو لے لیں، کوئی چینی لے لیں، کوئی گھر دا سودا لے لیں، کوئی بچیاں دے کپڑے لے لیں۔ گھر جا کے دیا کرو، سد کے نہ دیا کرو۔ اے سکھو مسلمانوں، کیونکہ آؤں تسا قرض دینا ہے اللہ نو، اللہ فرماندا قرض مینوں ہونا ہے۔ قرض مڑ انج بندا ہے کسے نو جا کے ہاتھ چھپا کے دئیے، کسے نو پتہ نہ لگے دین والے کس دیتے نے، لین والا کون لے گیا ہے۔ تو جدو انج دئیے رب فرماندا پھر میرے تے قرض آ گیا، تے قرض میں اپنے اتے رکھ دا، میں خدا قرض رکھ دا۔ قرض تے وہ رکھے جنہوں دینے دی توفیق کوئی نہ ہو۔ رب ایک فرماندا تساں 1 روپیہ دینا، میں 10 واپس کر دینا، 10 دنیا اتے، لیکن تھوڑا جا پردہ ہونا ہے، یہ نہیں پتہ لگنا آیا کدوں ہے۔ رب انج نہیں کوئی تو کاغذ سٹنا 10 روپیہ دا یا 100 روپیہ دا نوٹ سٹنا ہے۔ رب نے کی کرنا اندر وچ کئی حکمتاں نے۔ دل چاہے کنک جتھے تہاڈی 5 مانی اوتھے 5 من چا گلے، رب انج گلدا جے، جتھوں 2 من ہوے اوتھوں 6 من چا گلے، جتھے 1 مانی دینی ہے اوتھے 10 مانیاں چا گلے۔ رب انج دیندا جے تو پھر فرماندا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، او مومنو میں تھانوں دینا ہے تے کوئی تسی بھی دے چھڑیا کرو میرے دیتے، یعنی پہلے رب دیندا ہے پھر آزماندا ہے۔ اے نہ سمجھنا جے اے وائی میں کیتی ہے میری کمائی ہے، نہ آکھو اے رب نے دیتا ہے۔ جدو اے نقشہ رکھو گے پھر کمی نہیں رہے گی، تو جدو آکھے گا میرا ہے پھر میرا نہیں رہے گا، پھر وہ میرا نہیں رہے گا، بیگانہ بن جائے گا۔ تو لہٰذا اس واسطے 3 گلاں تے عمل کرو، بخشش بھی منگو، توبہ بھی کرو،
رب نو قرض بھی دیو، غریباں وچ رمضان دے مہینے وچ تقسیم کرو تاکہ کوئی غریب اس حالت وچ نہ رہ جائے کہ یا اللہ میں بھی تیری بارگاہ وچ محروم رہ گیا، ساری دنیا موجاں پہ کر دیے۔ تو اس واسطے اللہ دے راہ وچ دے کے غریباں نو خوش کرو، کیونکہ جدو قیامت والا دن ہوے گا، روزے داراں ہو قیامت والا دن ہوے گا، قبراں وچ لوگ نکلدے پے ہون گے، رب کائنات ایک پاسے حشر دے میدان دے اندر دسترخوان لگا دے گا، دسترخوان یعنی دسترخوان لگا ہوئے گا، اتنے مختلف قسم دے کھانے پے ہون گے، اور قبراں وچوں نکلدیاں اعلان ہوئے گا روزے دار دسترخوان ال جاؤ، روزے دار دسترخوان ال جاؤ، دوجیاں نو کہے گا تسی آ جاؤ حساب کتاب تھوڑے کول لینا ہے۔ جدو روزے دار دسترخوان اتے جان گے، لوگ کہن گے اسی دھوپ دے نال مجبور ہو گئے ہاں، سڑدے بڑھدے پے ہاں، حشر دے میدان وچ بڑا مشکل وقت آ گیا ہے، او کی او کھاندے پے نے، پیندے پے نے، او مزے اڑاندے پے نے، تے ساڈا حساب کتاب ہو رہا ہے۔ آواز آئے گی عطف غیبی تو رب کائنات فرمائے گا او نے جنہ کے دنیا دے اندر میں اللہ دی رضا دی خاطر بھوکاں کٹیاں سن، او نے جنہ پیاساں کٹیاں سن، او نے جنہ روزے رکھ کے مینو خدا نو راضی کیتا سی، اج میں انہاں واسطے دسترخوان انتظام کر کے رکھیا ہویا ہے۔ تسی روزے چھوڑ دے سن، تسی اللہ تعالیٰ دی نافرمانی کر دے سن، تسی روزیاں دی بے ادبی تے توہین کر دے سن، رمضان دی توہین کر دے سن، کھلم کھلا ڈیریاں دے کھاندے سن، حکے بخاندے ساؤ، خدا دا مذاق اڑاندے ساؤ، خدا دے دین دا مذاق اڑاندے ساؤ، دین محمد دا مذاق اڑاندے ساؤ، اور اللہ تعالیٰ دے احکام نو کچھ نہیں سمجھدے ساؤ۔ اج تھانوں بھی اسے اس پاسے حساب وچ لایا ہے، انہاں نو دسترخوان دے اتے کھانے واسطے دھیانے لایا ہے، تسی کھاؤ تے موجاں کرو۔ یہ عظمت فضوما رمضان ہے، ماہ رمضان کا تو بڑا شان ہے، ماہ رمضان کا تو بڑا شان ہے۔ آخری حدیث نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جدو رمضان دا مہینہ آ جائے، رمضان دے مہینے وچ راتاں نو نفل پڑھیا کرو۔ لبے ہن اے دے وچ گل تھانوں عجیب جی ملو ہونی، نفل پڑھیا کرو تے ایں دے وچ کیڑا فرض دیاں حکم دتا گیا؟ بڑے بندے سیانے ہوندے نے، ساڈی قوم دے بندے بڑے سیانے نے، حدیث ایک جو پڑھے تو آندے ویکھو کوئی فرضاں دا نام ہے وچ، کوئی تراویحاں دا نام ہے نہ، کوئی تراویحاں دا نام ہے نہ کوئی فرضاں دا نام ہے، حدیث دے وچ نفل پے ہوندے نے، نفل پڑھیا کرو۔ تو یاد رکھنا اس حدیث دا مطلب ہے جدوں فرض بھی پڑھ لو، جدوں سنتا بھی پڑھ لو، جدوں واجب وطر بھی پڑھ لو، ہن تسی اللہ دا قرض ادا کر دیتا ہے، اللہ دا فرض ادا کر دیتا ہے، او تے لازم سی، ہن ود کرو، تے ود کی کرو؟ نفلی عبادت کرو۔ تو رب فرمائے دا جدو نفلی عبادت کرو گے تو نبی پاک نے فرمایا نفلی عبادت کر کے کی کرو؟ جہنم دی اگ تو بچ جاؤ۔ اگر جہنم دی اگ تو بچنا ہے تو فرمایا یاد رکھو سنتاں جڑیاں وتراویاں نے اے نفلاں دے وچ ہی، یعنی سنت او مؤکدہ ایسیاں نے کہ جے تہاڈا حق بندا ہے تراویاں پڑھو، اگر تراویاں نہیں جڑا پڑھدا گناہ گار ہے، قیامت دے دن دا حساب ہونا جے۔ یہ نہ سمجھو جڑا نہیں تراویاں پڑھدا انہوں پوچھ کوئی نہیں، تراویاں سنت مؤکدہ نے، جڑا پڑھ لیا انہیں ثواب حاصل ہو گیا، جن نے نہ پڑھیاں انہیں قیامت والے دن پوچھ ہونی ہے اور ان دا عذاب بھی ہونا ہے۔ تو دعا کرو تراویاں پڑھن دی رب توفیق نصیب فرمائے، کیونکہ حضرت علی ایک باری گزرے اپنے دور دے اندر مسجداں، ایک مسجد چ گزرے تو ویکھیا آگے قرآن پہ پڑھی وے، یعنی تراویاں پڑھیندیاں پان، قرآن دی تلاوت نظر آوے پئی، اسی تا نکیاں نکیاں صورتاں پڑھنے تا بھی لوگ گھر باہر رہندے، سمجھ آ گئی؟ صرف 20-25 منٹ لگتے ہیں، اخیر ادھا گھنٹہ کو لگ جائے تراویحاں تے، لیکن بندے 2-2 گھنٹے 3-3 گھنٹے رات دے 11 بجے تک تراویحاں پڑھیندیاں رہن، لوگ انج خوش ہو کے
مسجداں دے وچ رونق لگی ہوئی، حضرت علی گزرے، ایک مسجد وچوں ویکھیا تے تراویاں پیاں پڑھیندیاں، رونق لگی۔ دوجی مسجد وچ کون بھائی گئے؟ حضرت علی۔ کون گئے؟ کون گئے؟ کون گئے؟ اے میں تانوں پکواندا پیا نا، حضرت علی گئے مسجد وچ، ایک وچ گئے، دوجی وچ گئے، تریجی وچ گئے، چوتھی وچ۔ ارشد علی کئیاں مسجداں وچ گئے تے بڑے خوش ہو گئے، تو انہاں کی کیتی دعا، یا اللہ حضرت عمر دی قبر نو روشن کر دے۔ اندے وچ بھائی کی معلوم ہوندا ہے؟ حضرت علی تے حضرت عمر ایک ہی سن، حضرت علی تے حضرت عمر ایک ہی سن۔ پھر یاد رکھنا حضرت علی دی بیٹی دا نکاح حضرت عمر نال بھی ہویا سی۔ لو پھر حضرت عمر حضرت علی دے کی لگے؟ جوائی، داماد۔ تو پتہ لگا حضرت علی تے حضرت عمر دا آپس وچ اینا پیار ہے، دنیا تو جان تو بعد وچ حضرت علی دعا منگدے پے نے، یا اللہ حضرت عمر دی قبر نو روشن کر دے جنہیں اللہ دے گھراں نو روشن کر دیتا ہے۔ لو بھئی حضرت علی پہ آندے نے، اللہ دے گھراں نو روشن کون کیتا ہے؟ حضرت عمر نے کیتا ہے۔ حضرت عمر نے سلسلہ جاری کیتا ہے کہ ساریاں مسجداں دے وچ اے نظام بنایا ہے، ہر مسجد وچ تراوی پڑھینی چاہیے، ہر مسجد وچ قرآن دی تلاوت ہونی چاہیے، تاکہ اے سلسلہ جدو جاری کیتا تے اس سلسلے نو ویکھ کے حضرت علی نے حضرت عمر واسطے دعا کیتی، عمر تیری قبر نو اللہ روشن کرے۔ اللہ اکبر، رسول اللہ۔ ابو بکر ابو بکر ابو بکر ابو بکر علی 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 ثابت ہویا حضرت علی دا۔ یاد رکھنا، میں حدیث ساتھ اخیر تے پڑھیے کہ حضرت علی تے حضرت عمر دا آپس وچ بڑا پیار سی۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔